کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ آئی چندی گڑھ روڈ، صدر، شادمان ٹاؤن، گلشن امامات، احسان آباد، نارتھ کراچی میں بارش ہوئی۔ پاور ہاؤس، چورنگی، اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، ملیر ہال، رفع عام اور ملکہ علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ماڑی پور میں جالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سندھ بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا گیا۔ کمشنر کی ہدایت پر ریلیف کیمپس بھی قائم۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارش اور جالہ باری سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور زیارت سمیت شمالی علاقوں میں طوفانی بارش اور جالہ باری۔ ہرنائی، چمن، قلعہ، سراب اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک بہہ گیا، 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاکستان جنگ رکوانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصم منیر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب، کہا کہ جنگ کی وجہ سے بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو آبدائے حرمت سے گزرنے کا انتظام کیا۔ وفاق اور صوبے جو ترقیاتی منصوبے روک سکتے ہیں روک دیں۔ فنڈز بچا کر غریب لوگوں کو تحفظ دینے پر خرچ کیے جائیں۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام یقینی ہوگا۔ مشکل صورتحال میں غریب کو تحفظ دینا اور اشرفیہ کو قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ توجہ کمزور اور مفلوق الحال طبقات کو تحفظ دینے پر مرکوز۔ مہنگائی پر قابو پانا ترجیحات میں شامل ہے۔ اجلاس میں وفاق کا صوبوں سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں حصہ لینے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا مکمل بوجھ صارفین پر منتقل کرنے پر بھی غور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دورہ چین پر بریفنگ۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل، چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی کابینہ کے ارکان کی شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی اجلاس میں موجود تھے۔ صدر ٹرمپ کا ایران جنگ جاری رکھنے اور زیادہ شدت سے حملے کرنے کا اعلان۔ ڈیل نہ ہونے پر ایران کے تمام بجلی گھر اڑانے اور پتھر کی دور میں دھکیلنے کی دھمکی۔ قوم سے خطاب میں کہا، اہداف کے حصول تک آپریشن ایپک فیوری جاری رہے گا۔ 2 سے 3 ہفتے میں تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیں گے۔ ہم نے ایران کی نیوی، ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا۔ ایران کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی۔ قاسم سلیمانی کو نشانہ نہ بناتے تو خطہ زیادہ خطرناک ہوتا۔ وینزویلا کے بعد ہمیں مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی۔ ٹرمپ کا بغیر شواہد ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کے قتل کا الزام۔ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ اسرائیل، سعودیہ اور خلیجی ممالک کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، فوری اور مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا، امریکہ اور ایران دونوں پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان بامعنی مذاکرات پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ امریکی یا ایرانی وفد کی اسلام آباد آمد کی کوئی مصدقہ تفصیلات نہیں۔ متعلقہ فریقین ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ مذاکرات میں کون کون شامل ہوگا اور ان کے اوقات کار کیا ہوں گے۔ پاکستان کا کردار سہولت کاری کا ہے۔ کسی بھی تنازع کا جامع اور دیرپا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اورمچی میں سہ فریقی مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے، امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کے مقام کو ہدف بنایا گیا۔ خلیج فارس میں اسرائیلی حکومت کے تیل بردار ٹینکر ایکو اوون کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج کے تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران پر اسرائیلی حملوں میں ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال قرازی اور اہلیہ شہید۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے۔ تل ابیب میں مکانات اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی، 1 ہلاک۔ ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $109 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی اضافے کے بعد $109 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ۔ پیٹرول $100 جبکہ ڈیزل $200 مہنگا کرنے کی تیاری۔ آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 3500 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 1,52,000 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ فی تولہ سونا $7,100 سستا، $4,86,000 تولہ ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $71 کی کمی سے فی اونس سونا $4,642 پر آ گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واسطہ پنجاب سیوریج کا افتتاح پہلے فیز میں 15 اضلاع میں 552 گاڑیاں اور مشینیں دی جائیں گی۔ جہلم، گجرات، اوکاڑا، حافظ آباد، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ننکانہ، جھنگ اور ساہیوال میں جدید سیوریج مشینیں پہنچ گئیں۔ راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی سیوریج مشینیں اور گاڑیاں مل گئیں۔ مریم نواز نے کہا مونسون سے قبل تمام شہروں میں نکاسی آپ کے انتظامات کا عہد پورا کریں گے۔ آپریشن غزب الحق کے ثمرات، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی۔ فروری 2026 کے مقابلے میں مارچ 2026 میں دہشت گردی کے واقعات میں 59% کمی ہوئی۔ عرب نیوز نے معروف تحقیقاتی ادارے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی حقائق پر مبنی رپورٹ شائع کر دی۔ مسلمان ممالک کی مقبوضہ مغربی کنارے میں سزائے موت کے قانون کی شدید مذمت۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیے میں کہا اسرائیلی اقدامات مقبوضہ علاقوں میں نسلی امتیاز اور اپارتھائڈ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ متنازع قانون خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے اور عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اشتعال انگیز اقدامات سے روکے۔ ورلڈ بینک کا پاکستان کے توانائی اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کا اعادہ۔ ترسیل و تقسیم نظام میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر توانائی سے عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ اویس لغاری نے کہا کہ حکومت بجلی ٹیرف کو مسابقتی بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ ٹائم آف یوز ٹیرف متعارف کرانے پر کام جاری ہے۔ شمسی توانائی کے وسیع استعمال کے لیے حکومتی منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مسلسل 4 گھنٹے تک 4 مختلف پروجیکٹس کے دورے۔ ماڈل جیل، وفاقی پولیس کالج اور پولیس خدمت مرکز کا معائنہ۔ عطا ترک ایونیو کے توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 2 آرمڈ پرسنل کیریئر گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ کیپٹل پولیس کالج کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ تربیتی کورس کی گنجائش کو 450 سے بڑھا کر 4000 کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ UAE آبنائے ہرمز بطور طاقت کھلوانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق UAE کارروائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں لابنگ کر رہا ہے۔ اماراتی سفارتکاروں کا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے امریکہ، یورپ اور ایشیا کی عسکری طاقتوں پر مشترکہ اتحاد قائم کرنے پر زور۔ اخبار نے لکھا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک اب ایرانی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشمی بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 3 گاڑیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ یوسف ہاشم کو حزب اللہ کی صفوں میں 40 سال کا تجربہ تھا۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 1318 ہو گئی۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے۔ اسرائیلی جنگی طیارے اور ڈرون کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے 48 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی قامنائی کا حزب اللہ کو خراج تحسین۔